کہ یہ نبیوں کا آنا یہ امتوں کے لیے آزمائش ہوا کرتا ہے۔ نبی آنے سے قوموں پہ ابتلائیں آتی ہیں کہ جو مان جاتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں، وہ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب سیدنا عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے تو برباد ہو گئے، عیسیٰ پہ ایمان لانے والے جب محمد عربی پہ ایمان نہیں لائے تو برباد ہو گئے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا، ہم پھر ایک امتحان گاہ میں جا پڑتے، پھر ایک نئی امتحان گاہ میں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم برباد ہو جاتے، ہمارا ایمان بھی سلامت نہ رہتا۔ اللہ نے امت مسلمہ کے لیے محمد عربی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اب پورا عالم محمد عربی کی رحمت کی چادر کے نیچے آ چکا ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا جو آ کر محمد عربی کو اس رحمت سے، امت کو رحمت سے نکال دے، محمد عربی کی امت کو کسی نئی نبوت کے نام پہ یرغمال بنائے۔ یہاں تک تو بات یہ تھی کہ نبیوں پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے، نبیوں کو، اور دوسری بات ایک چیز ہے نبی کو راحت دینا، ایک ہے پیغمبر کو تکلیف دینا، دونوں باتوں کا ذرا تقابل کیجئے۔ پھر میں موجودہ دور کی قادیانیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جو قومیں جو چیزیں نبیوں کو راحت دیتی ہیں صبح قیامت تک کے لیے عزت پا جاتی ہیں، اور جو انبیاء کو تکلیف دے وہ صبح قیامت تک اللہ کے دربار میں مطعون اور مغلوب اور لعنتی ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، ایک بلبل ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اچھا سوچا تھا، اس کی چونچ سے پانی آیا نہیں، لیکن صبح قیامت تک اس کو باغوں کی رکھوالی دے دی گئی، یہ پھولوں میں رہے گی۔ ایک احد پہاڑ کو دیکھ لیجئے، احد پہاڑ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ کے رسول نے کہا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، احد ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے یہ تو ہرن جس کے نافے سے خوشبو نکلتی ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اللہ نے مبعوث کیا تھا تو یہ ہرن نے حضرت آدم کی تنہائی کو محسوس کیا، یہ ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محبت سے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے انعام میں اس کے اندر خوشبو کو پیدا کر دیا کہ صبح قیامت تک تیرے نافے میں خوشبو ہے، کہ تو نے ایک نبی کو راحت دی ہے، تو نے ایک نبی کے سکون کا کام کیا ہے۔ تو جو انبیاء کو سکون دے، جو انبیاء کی راحت کا ذریعہ بنے، اس کو صبح قیامت تک کے لیے انعامات ملتے ہیں، اور جو نبیوں کو تکلیف دے، نبیوں کو دکھ پہنچائے، وہ صبح قیامت تک کے لیے لعنتی ٹھہرتے ہیں۔ اب آئیے، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جو قادیانی ہے یہ آیت میں نے ان کے بارے میں پڑھی ہے، یہ چپائے اور جانور ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ وہ کس طرح بدتر ہیں؟ 5 جانور ایسے ہیں جن کو حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے، بلکہ حکم ہے تم نے احرام کی حالت میں احرام بھی پہنا ہے، ان جانوروں کو مت چھوڑو۔ ان جانوروں کا جرم کیا ہے؟ کیا انبیاء دنیا میں جانوروں سے دشمنی سکھانے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، لیکن جو چیز پیغمبر کو تکلیف دے اس کے لیے سزا بھی دائمی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، چاہے وہ جمادات ہو یا نباتات ہو یا حیوانات ہو۔ جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی نبی کو ستائے اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ مثال سمجھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت میں اس سانپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، روایات میں موجود ہے اس نے شیطان کو اپنے منہ میں دبایا اور دبا کر جنت میں چلا گیا۔ اللہ نے اس پہ ذلت کو مسلط کر دیا کہ تو صبح قیامت تک زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلے گا، نسل انسانی سے تیری دشمنی ہے کہ تو نے آدم سے خیانت کی ہے۔ آگے چلیے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، لیکن کوے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر زمین کے اوپر دیکھو کہیں سے پانی خشک ہوا ہے تو کشتی کو وہاں اتار لیا جائے۔ کوہ گیا اور جا کر مردار کھانے لگا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح کو تکلیف دی، اللہ نے اس کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا۔ اب صبح قیامت تک کوہ ڈرتا رہے گا، صبح قیامت تک یہ خوف زدہ زندگی گزارے گا۔ اس نے ایک نبی کے امن کی جگہ امن کا پیغام نہیں دیا، اللہ نے اس کا سکون چھین لیا۔ آگے چلیے، بچھو کو مارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ بچھو وہ جانور ہے جس نے رسول اللہ کو ہاتھ پہ نماز میں ڈسا۔ اللہ کے رسول ہے لعن اللہ العقرب، اے اللہ بچھو پہ لعنت کر دے، اس کی نسلوں کو لعنتی کر دے۔ اس نے نبی اور غیر نبی کا فرق نہیں کیا۔ ہمیں آرڈر ہے صبح قیامت تک جہاں بچھو نظر آئے اسے مارو، اس نے میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی ہے۔ گرگٹ کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قتل الوزغ بضربۃ کتب له 100 حسنہ، جس نے ایک گرگٹ کو ایک ضرب میں مارا اللہ اسے 100 نیکیاں دے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول گرگٹ کو مارنے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کان ينفخ علی ابراہیم، جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تھے یہ پھونکے مار رہا تھا، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، اس کی سزا یہ ہے اسے صبح قیامت
تک مارا جائے گا۔ بچھو کو یہ سزا دی، گرگٹ کو یہ سزا دی، ایک چوہے کو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، دیکھا تو چوہا اپنے ہاتھ میں، وہ اپنے منہ میں ایک دیا سلائی پکڑ کر رسول اللہ کے مکان کو جلانا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے قتل کیا اور کر کے امت کو کہا حالت حرب میں یہ نظر آئے اسے مار دو۔ میں یہ پوچھتا ہوں جانور اللہ کے نبی سے دشمنی کرے، صبح قیامت تک مجرم ہے۔ اور عیر پہاڑ کو دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا احد لنا والعیر لغیرنا، احد ہمارا پہاڑ ہے، جبل عیر یہ ہمارے غیر کا ہے۔ یہ تو جمادات تھے، لیکن مدینے کے منافقوں نے عیر پہاڑ پہ مسجد زرار بنائی، اس پہاڑ کو بھی اللہ کے نبی نے لعنتی بنا دیا کہ جو محمد عربی کو دکھ دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے اس دور کے قادیانیوں نے کون سا دکھ ہے جو ہمارے نبی کو نہیں دیا؟ کون سا دکھ ہے جو سارے نبیوں کو انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی؟ ایک جانور نبی کو تکلیف پہنچائے، تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، اور کوڑ کرلے نے، جسے ہم کوڑ کرلا کہتے ہیں، اس نے پھونکے مار کر ابراہیم کی آگ کو بھڑکانے کا ارادہ ہی تو کیا تھا۔ اللہ نے کہا من قتل الغزل ضربۃ کتب له 100 حسنہ، جو ایک ضرب میں مارے گا اللہ 100 نیکیاں دے گا۔ اس نے ایک نبی کی تکلیف کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ مجھے دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ دو باتوں کے لیے بھیجا گیا ہے، میں شیطان کے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ کیا جب کوڑ کرلے ایک جانور سے نرمی نہیں ہے تو قادیانی سے نرمی ہو جائے گی؟ بتائیے کسی درجے میں ان کے لیے گنجائش ہے؟ جب عیر پہاڑ رسول اللہ کے دشمنوں کو پناہ دینے سے، زبان نبوت سے لعنتی ٹھہر گیا، بچھو تکلیف دینے سے لعنتی ٹھہر گیا، جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دی، جن قادیانیوں نے کبھی انہوں نے یہ ظلم کیا، کہا مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے حالت کشف میں دیکھا، میرا ناپاک منحوس بدبودار سر سیدہ فاطمہ کی ران پہ ہے، اب یہ رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں یہ تبرہ کرے، پھر یہ کہے اللہ کے رسول کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت نازل ہوں گے، جو قسم کھا کر ہمارے نبی کو جھٹلائے اور کہے میں قسم کھاتا ہوں حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، جو میرے نبی کو جھٹلائے، جو میرے پیغمبر کو تکلیف دے رہا یا نہیں دے رہا؟ قادیانی صرف اس بات کے دشمن نہیں ہیں، ٹھہریے محترم وقت کام ہے، قادیانی صرف اس بات کے دشمن نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کی نبوت کے بعد نیا دروازہ کھولا ہے، یہی جرم نہیں ہے ان کا کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کی نبوت پہ اعتماد نہیں کیا، انہوں نے قدم قدم پہ سب نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور جو تکلیفیں پہنچائے ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تکلیف پہنچانے والوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے مسلمانوں سے جب ہم یہ کہتے ہیں ان ظالموں سے ذرا دور رہو، سانپوں سے ایسے نہ کھیلا کرو، تمہارے پاس تریاق نہیں ہے، ان سانپوں نے ڈس لیا تو ایمان نہیں بچے گا۔ جب ہم کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں شیزان کا بائیکاٹ کریں تو کہتے ہیں اس میں تو ہزاروں مسلمان مزدور کام کر رہے ہیں، گویا کہ تم نے شیزان کو رب مان لیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رازق تمہارا رب ہے، شیزان کی فیکٹری تمہیں رزق نہیں دیتی، رزق تمہارا رب دیتا ہے۔ اسی طرح قادیانیوں کی تجارت کرنا، ان کے معاملات میں ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کی زمینوں کو کاشت کر کے ان کو اپنا رازق سمجھنا، یہ اپنے رب پر باز اعتمادی ہے، محمد عربی سے یہ غداری ہے، محمد عربی سے اس غداری کی گنجائش مومن سے نہیں کی جا سکتی، یہ توقع۔ آپ مجھے یہ بتلائیے، ہمارے حضرت بھی موجود ہیں، کیا قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت اور معاملے کی شریعت اجازت دیتی؟ جب شریعت اجازت نہیں دیتی ان کی زمینیں کاشت کرنے کی، ان کی مزارعت کرنے کی، ان کے دکان پہ نوکری کرنے کی، ان کے ہاں تجارت میں ان کا معاون بننے کی، یہ اگر فتویٰ تمہیں جواز کا بھی کوئی عالم دے دے تو تیری ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے محمد کے دشمنوں سے تو بائیکاٹ کر لے۔ ہماری پہچان ہمارے نبی سے ہے، ہماری پہچان، ہماری عزت ہمارے آقا سے ہے، آقا سے غداری کر کے کبھی بھی کوئی انسان عزت نہیں پا سکتا۔ جب سانپ، بچھو اور چوہا اور عیر پہاڑ اور وہ پتھر جس نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی تھی، حضرت موسیٰ نے اسے ڈنڈوں سے مارا تھا، تو بتاؤ جو قادیانی ہیں یہ کسی محبت کے مستحق ہیں کہ ہم ان سے پیار کا تعلق رکھیں، ان سے تجارت کا تعلق رکھیں؟ اس لیے میں سب مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، عام طور پر مسلمان کہتے ہیں شیزان فلاں کام کرنے سے ہم کون سا قادیانی ہونے لگے ہیں، فلاں کام کر لیا تو ہم کون سا قادیانی ہو جائیں گے، ان کے ساتھ تجارت کر لی، ان کی دکان پہ نوکری کر لی، ان کی زمینوں پہ کاشتکاری کر لی تو ہم کون سا قادیانی ہو جائیں گے؟ تو سنو، شیزان پی کر بھی کوئی قادیانی نہیں ہوتا،
تو وہ بھی تو ہمارے علماء کہہ رہے حرام ہے۔ اصل بات ایمانی غیرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں، بالخصوص اپنے نبی کے معاملے میں اللہ بہت غیور ہیں۔ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کرے، ان کے غداروں سے، ان کے دشمنوں سے تھوڑا سا بھی تعلق رکھے، اللہ کو ایسے بے ضمیر اور بے غیرت انسان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ دین اسلام غیرت مندوں کا دین ہے، جو رسول اللہ کے لیے رشتے بنا سکیں، رسول اللہ کے لیے رشتے توڑ سکیں، جن کا رزق بھی اس بنیاد پہ ہو کہ جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو آپ سب حضرات، ایک تو قادیانیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ان سانپوں سے کھیلنا چھوڑ دیں، ان سے مباحثے کرنا یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ہمارے بڑے حضرات موجود ہیں، ہمارے عالمی مجلس کے امیر حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب حافظہ اللہ اسی مجلس میں موجود ہیں۔ اس علاقے کے ہمارے مبلغ مولانا عبدالحکیم نعمانی صاحب ہیں، ختم نبوت کے کاموں کے لیے ان سے رابطہ کریں اور خود اپنے یارانے کام کر دیں۔ رسول اللہ کے دشمنوں سے رسول اللہ کے پیاروں کو یاری زیب نہیں دیتی، رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کو یہ یاری زیب نہیں دیتی۔ ہر طرح کے تعلقات ان سے منقطع کر دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حقیقی معنوں میں ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رضوان مفتی رضوان عزیز عالمی مجلس میں چناب نگر میں شعبہ تخصص کا استاد۔ اگر مجھے اجازت ہے تو میرا بھی مغرب کے بعد اور